مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے؟ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ رسول نہیں تھے۔ ہاں، نبی تھے یا نہیں تھے اس میں اختلاف ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نبی، رسول، جلیل القدر رسول تھے، یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے۔ اس لیے بعض جزوی علم میں اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام افضل ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مفضول، غلط۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے بدرجہ بہت درجے افضل ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ بات پکی ہے اپنی جگہ، اس کو یاد رکھنا کہ افضل موسیٰ علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم میں اگرچہ اس صاحب واقعے کا نام مذکور نہیں، بلکہ عبدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کا خضر علیہ السلام کے بارے میں، مگر صحیح بخاری کی حدیث میں ان کا نام خضر بتلا دیا گیا۔ خضر کے لفظی معنی ہرے بھرے کے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں ہریالی اگ جاتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ ہاں، اس لیے ان کو خضر کہا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے۔ اب آگے یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جمہور امت کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغمبر ہے، مگر ان کے کچھ تکوینی خدمتیں من جانب اللہ سپرد کی گئی۔ ایک شرعی خدمت، شریعت کو سمجھانا، اللہ کے قریب لے جانا، یہ علم نبیوں رسولوں کو دیا جاتا تھا۔ لیکن بعض انبیاء کو دوسرے کام دیے گئے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو شریعت نہیں دی گئی، صرف نسل انسانی کو بڑھانا، تو بچے پیدا ہوتے گئے۔ بات سمجھے؟ شریعت کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام سے۔ کس سے شروع ہوئی؟ ایسے ہی یہ خضر اگر نبی ہیں تو ان کو کچھ علوم دیے اللہ تعالیٰ نے تکوینی، جن کا شریعت سے تعلق نہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ جو فرشتوں کا کام ہے وہ حضرت خضر کو دے دیا۔ بات سمجھے؟ اب آگے کی بات دیکھیے، یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی، بہت سے جاہل جاہل لوگ تصوف کو بدنام کرنے والے صوفی جو کہنے لگے کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے، بہت سی چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں مگر طریقت میں جائز ہیں، اس لیے کسی ولی کو صریح گناہ کبیرہ میں مبتلا دیکھ کر بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، یہ کھلا ہوا زندقہ اور باطل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام پر کسی دنیا کے ولی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اور نہ ظاہر شریعت کے خلاف اس کے کسی فعل کو جائز کہا جا سکتا ہے۔ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام خلاف شریعت کیے، موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا، اور کسی بھی عالم کو چپ رہنا جائز نہیں ہے، غلط کو غلط بولنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئے؟ اگر اس کی کوئی حکمت حضرت خضر کی طرح سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، اپنی ماگھاری لے کر ایکسکیوز کر سکتے ہیں، لیکن غلط ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ سوچنا کہ ارے وہ خضر علیہ السلام کی طرح ہو سکتا ہے، یہ بھی صاحب طریقت ہو، جو شریعت میں جائز نہیں ہے وہ طریقت میں جائز ہے، ایسا پیر پگاڑو لوگوں نے اور صوفی لوگوں نے یہ بات چلا رکھی ہے، اس لیے چپ رہو بابا ورنہ اپنا پھجیتا ہو جائے گا۔ بالکل غلط۔ خضر علیہ السلام پر قیاس کر کے کوئی بھی صوفی صافی کسی حلال کو حرام نہیں بول سکتا اور کسی حرام کو حلال۔ پونا میں کچھ پیر پگاڑو پہلے بہت آتے تھے، ابھی مجھے نہیں معلوم، اس لائن میں نہیں ہوں میں تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن آتے تھے، اور آنے کے بعد میں دے چلم پھونک اور یہ کر اور وہ کر، سمجھ میں آیا؟ اور پیرا نمی پرند مریدامی پرانند، کہاوت مشہور ہے، پیر نہیں اڑتے، مریدوں کا کمال ہے وہ اپنے پیر کو اڑاتے ہیں۔ تو کیسے اڑاتے تھے وہ بتاتا ہوں۔ وہ آئے ہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے، اب نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہوا، عصر کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہوا، حضرت کی ٹھوکم ٹھاکی چالو ہے، حضرت کی پھوکم پھاکی بھی چالو ہے، سمجھ میں آیا؟ بوسے بھی چالو ہے، عورتیں بھی آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، اور کچھ اس میں سے نمازی تھے جو نمازی نماز کو جا رہے ہیں اور پھر نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، کچھ لوگ زبردستی چیلوں میں سے نماز کو جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں۔ اب حضرت تو وہاں سے ہلے نہیں، تو نہ ظہر پڑھی ہے، نہ عصر پڑھی ہے، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی۔ اب آنے والے کچھ نئے نئے گراہک نئے کبوتر بھی پکڑ کے لاتے تھے، تو ان کے اوپر چھاپ کیسے چھوڑنا،
اور ان کے ذہن کو کیسے صاف کرنا، تو ایک دوسرے کے ساتھ میں مکالمہ کرتا تھا. ارے حضرت اتنے جلدی آ گئے آپ؟ دوسرا بولتا تھا کیوں، کہاں سے آئے؟ ارے میرے آگے نماز پڑھ رہے تھے حضرت. اچھا کدھر؟ وہ قبر الدین مسجد کے اندر. اچھا کیا بات کرتا. بھنڈار شاہ کے اندر تو میرے بازو میں نماز پڑھ رہے تھے. تو تیسرا فوراً لقمہ دیتا ہے، حضرت نے فلانی مسجد میں، جامع مسجد کے اندر انہوں نے امامت کی اور یہ سورہ پڑھا. یہ سب تنخواہ دار. کیسے؟ تنخواہ دار. تو کسی کو خضر علیہ السلام پر قیاس نہیں کر سکتے، اور قیاس کر کے حلال کو حرام. بھائی تم نہیں سمجھو گے مولانا، تم چپ رہو. وہ دل کی نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت کعبہ میں سے رہتے ہیں. وہ سمجھ میں آیا؟ ہاں. اور کعبہ جو ہے، لوگ جاتے ہیں کعبہ، لوگ کدھر جاتے ہیں اور وہاں جھکتے ہیں، لیکن تم ان کی شان نہیں جانتے. ارے بھائی کعبہ ان کے پاس آتا ہے اور ان کے پاس جھکتا ہے. کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں. سمجھ میں آیا؟ قوالی میں ہے وہ. جی تو یہ حلال حرام کرنا جائز نہیں ہے، یہ بات صاف ہے، اس کا خاص خیال رکھیں. اب وہ رمضان کا موقع تھا، میں طالب علم تھا، اپنے گھر پہ تھا ایروڑا کے اندر. اتنے میں آیا گا وہ 28 29 چاند کب دکھے گا، عید کب ہوگی، وہ سب چل رہا تھا. سمجھ میں آیا؟ ہمارے اسٹور والے ماموں تھے ایک بیچارے، انہوں نے بولے یہ آیا اپنا چلم پھونک رہا ہے عصر اور مغرب کے درمیان میں رمضان میں، اور وہ پوچھ رہے ہیں کیا مرشد عید کب ہونے والی ہے؟ ارے بولے پیر کی ہوگی، پیر کی. سمجھ میں آیا؟ ارے میں بولا روزہ تو رکھتا نہیں ہے اور تیرے کو کیا معلوم کہ پیر کی ہوگی؟ نہیں ہم خواجہ غریب نواز کی راکھ کا ایک چلم مار دیتے ہیں، سارے رمضان کے روزے ہمارے قبول ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کون ہے؟ یہ وہی قسم ہے، حلال کو حرام بولنے والی اور حرام کو حلال بولنے والی. انہوں نے کیا نکالا ہے بھائی؟ ایک شریعت ہے آگیا، وہ مولانا لوگوں کو معلوم. اور یہ جتنے نماز چھوڑنے والے اور چلم پھونکنے والے اور اسی طرح گناہ کرنے والے اور بدکاری کرنے والے، سمجھ میں آیا؟ یہ کون ہے؟ کہ یہ طریقت والے لوگ ہیں. کون ہیں؟ بالکل غلط. ہمارے یہاں ایک ہی. اگر خضر علیہ السلام، سنو میری بات، یہ اس میں نہیں تفسیر میں، خضر علیہ السلام کے واقعے پر قیاس کر کے کسی بھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال بولنا کسی صوفی کے لیے جائز ہوتا تو سب سے پہلے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز ہوتا. یہ واقعہ قرآن کا ان پر نازل ہونے کے بعد زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بتایا. ان سے بڑھ سکتا ہے کوئی؟ ان سے بڑھ سکتا ہے کہ کوئی؟ کتنے بھی چلم پھونک. ذہن کو صاف رکھو بالکل، ورنہ بہت بہکائیں گے یہ لوگ، اور تم پھر خاموش ہو جاؤ گے. ارے یہ طریقت کی بات کر رہے ہیں، اپن تو بیت العلم میں شریعت پڑھے ہیں. صاحب وہی طریقت ہے، وہی شریعت ہے، سب کچھ وہی ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. شاگرد کتنا ہی افضل ہو، اس کو اپنے ایک ہنر سکھانے والے استاذ کا بھی ادب کرنا چاہیے. اس واقعے سے یہ بھی سمجھ میں آیا. عالم شریعت کے لیے ظاہر کے خلاف بولنا ضروری ہے، خاموش رہنا طریقت کے دباؤ میں یہ جائز نہیں. سمجھ میں آیا؟